یعنی بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد ساری بزرگی سرکار ختم مرتبت کے لیے۔ جی آپ کی توجہات ہیں تو میں ایک اور معراج پر آپ کو لے کے چلوں۔ جب نبی سب سے بڑے ہیں بعد از خدا، تو خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے۔ جی اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے پرواہ ہی نہیں، کوئی کہے کہ کیا تھے، یہ تھے کہ وہ نہ تھے، اتنا میں جانتا ہوں کہ خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا بلا ہے۔ اگر حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو دعوت ذوالشیرہ ہی نہ ہو پاتی میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو نہیں بلایا خانہ کعبہ میں، یعنی حبیب کی ولادت کہاں ہوئی ہے؟ ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں۔ خانہ خدا میں تو بت رکھے ہوئے تھے، ٹھیک، کہیں کوئی ناعقل اندیش یہ نہ سمجھ لے، اس لیے کہ جو سب سے بڑا موحد آ رہا ہے وہ ایسی جگہ اللہ نے نہیں بلایا کہ جہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جناب امیر جب آئے تو سارے بت ٹوٹ گئے وہاں پر، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اللہ نے ایک ایسے گھر کا انتخاب کیا مکہ میں کہ جہاں نہ کوئی بت تھے نہ بت پرست تھا، اور پہلی دعوت کے لیے بھی اللہ نے اپنے گھر کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ کچھ ناقص اندیش ایسے تھے جنہوں نے وہاں بت رکھے ہوئے تھے۔ جہاں بت ہوا توحید کا جلسہ نہیں ہوا کرتا۔ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ جی یہ شان ہے ابو طالب علیہ السلام۔ حضرت ابو طالب بلند ترین سلام، مل کے سلامات بھیج دیں۔ اللہم صلی وعجل فرجہم۔ اس سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے، لہذا جب پہلی دعوت بھی ہوئی ہے تو کھانے کا انتظام بھی ابو طالب علیہ السلام نے کیا۔ حمایت ابو طالب علیہ السلام نہ ہو تو رسول کا پیغام آگے ہی بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ کھانے کا انتظام ابو طالب علیہ السلام نے کیا، پروردگار تو نے تو من و سلوہ بھی نازل کیے تھے پچھلی قوموں کے لیے، یہ تو پھر تیری توحید کا جلسہ ہے۔ کہا نہیں، میں شروع سے اس امت اسلامیہ کو ابو طالب کا نمک خوار بنا رہا ہوں، پہلی دعوت میں ابو طالب کا کھانا کھاؤ، اور یہ اس کھانے کا صدقہ ہے کہ آج تک ابو طالب کے ماننے والوں کے ہاں کبھی نیاز کی کمی نہیں ہوئی ہے۔ جی اس لیے کہ یہ میرے اپنے نفس پر ظلم ہو جاتا، زیادتی ہو جاتی اگر میں شان مصطفیٰ کے ساتھ شان ابو طالب نہ پڑھتا، یہ زیادتی ہو جاتی۔ اور جب ابو طالب علیہ السلام کا اجتماع ہو گیا، بس مجھے دعوت ذوالشیرہ نہیں پڑھنی، میں تو بس منزل مساجد پہ جاؤں گا۔ جب یہ اہتمام ہو گیا، 3 دن تک کھانے کا اہتمام تھا۔ پہلے دن آیا، کھانا کھا لیا، حضور اٹھے بات کرنے کے لیے، ابو لہب کھڑا ہو گیا، حضور کو بات نہیں کرنے دی، شور مچایا، باہر لے کر چلا گیا۔ حضور نے کہا کہ کل کھانا ہے، پھر آ جانا۔ اسی لیے بہت سے لوگ ہیں مجلس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، نیاز کا بائیکاٹ نہیں ہو پاتا ہے۔ اگلے دن پھر کھانے کا اہتمام ہوا، اور پھر ابو لہب نے، حضور نے بات کرنا چاہیے، ابو لہب نے شور مچا دیا۔ اور تیسرے دن پھر یہی ہوا کہ ابو لہب اٹھ کر شور مچانے لگا اور حضور کو بات نہیں کرنے دے رہا تھا۔ لیکن تیسرے دن یہ ہوا کہ یہاں سے ابو لہب اٹھا اور یہاں سے ابو طالب علیہ السلام اٹھے۔ عالم اسلام کو تعارف کروا دوں کہ یہاں سے بت پرست اٹھا اور یہاں سے بت شکن اٹھا، یہاں سے کعبے کا چور اٹھا اور یہاں سے کعبے کا محافظ اٹھا، اور جملہ محفوظ کیجئے گا، یہاں سے کذاب اٹھا اور یہاں سے 14 صادقین کا باپ اٹھا۔ حیدر ہو کہ حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو، جواد تقی ہو یا نقی مست دعا ہو، سرکار حسن عسکری انجم بقبا ہو یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو، ہر جز اسی پیکر غالب سے ملے گا، ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا۔ اور ابو طالب علیہ السلام سے خدا قسم کھا کہ میں کہہ رہا ہوں، دشمنی اور بغض کی صرف ایک وجہ ہے کہ ابو طالب علی کا باپ ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ چونکہ علی کا باپ ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ویلکم کرتے ہیں، تحقیق کیجیے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا۔ جب علی کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو ہر ایک کے باپ پہ تحقیق ہوگی۔ تو اور اس پورے شجرہ طیبہ پر احسان ہے ابو طالب علیہ السلام کا، اور یقین فرمائیے کہ میں اگر پڑھتا چلا جاؤں اس پر، وقت بھی محدود ہے، اور ساتھ میں مجھے اس بات کو بھی بیان کرنا ہے، یہ خدا سبحان کا کیا کرم اور کیا مصلحت ہے اس کی کہ دیکھیے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذکر ابو طالب علیہ السلام ایسے جڑ گیا، اور بڑا لازمی تھا کہ اس کو جوڑا جائے اس طریقے سے، اس لیے کہ پوری کربلا ہی پال کر دی ہے ابو طالب علیہ السلام نے، پوری کربلا پال کر دی ابو طالب علیہ السلام نے، ٹھیک۔
آپ دیکھتے جائیے، حسین ابن علی ابن ابی طالب، زینب بنت علی ابن ابی طالب، عباس ابن علی ابن ابی طالب، علی اکبر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب، سکینہ بنت الحسین ابن علی ابن ابی طالب، علی اصغر ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، اور محمد ابن عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابی طالب۔ زمانہ کچھ بھی کہتا رہا، یہ خون ابو طالب کی گلکاری ہے کہ جس کے صدقے میں آج اسلام زندہ ہے۔ جب علی کو کسی نے بار بار کہنے کی کوشش کی اور ٹوکنے کی کوشش کی کہ یا علی ابو کا فنار، ابو کا فنار، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، تمہارا باپ تو جہنم میں، تمہارا باپ تو شاید جہنم میں، تمہارا باپ تو جہنم میں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے ایسا جواب دیا کہ اس کے بعد کچھ کہہ نہیں سکا۔ کہ تم مجھے یہ کہہ رہا ابو کا فنار، میرا باپ جہنم میں، انا قسیم الجنت والنار۔